اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا حساب رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا۔ قرآن نے اس میں جن مضامین کا ذکر کیا ہے یہ سورہ النب کی آخری 10 آیات ہیں اور اس کی ابتدا قیامت کے ذکر سے ہوئی تھی، اور اب اس کے بعد اس میں ان لوگوں کا ذکر بھی ہوا تھا جن پر قیامت کی آمد پر جن کا یقین نہیں تھا، اور اب ان 10 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے متقی اور صالح بندے ہیں، اور جس طریقے سے اس کی ابتدا قیامت سے ہوئی تھی تو اس کا جو اینڈ ہے اسی پر قیامت ہی پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے جو متقین بندے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انا للمتقین مفازا، کہ جو اللہ کے متقین بندے ہیں قیامت میں ان کے لیے کامیابی ہوگی، کامیابی کے علاوہ، سرفرازی کے علاوہ ان کے دامن میں کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مفسرین نے متقین کا جو ترجمہ خدا ترس کیا ہے یہ ترجمہ کچھ مناسب نہیں ہے، چونکہ اردو میں متقی کا لفظ مستقلاً استعمال ہوتا ہے تو متقی کا ترجمہ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور متقی خدا ترس کو یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کا جو لفظ ہے وہ ایک طریقے سے الہ کے یا اللہ کے معنی میں نہیں آتا ہے، تو اس کو صرف اللہ کے متقی بندوں کا ترجمہ اگر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ تو آخرت میں جن کے لیے سرفرازی ہوگی قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ کے پاک باز متقی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، اور پھر ان کی کامیابیاں کس کس طریقے سے ہوں گی اس کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ حدائق، کہ وہاں ان کو جن چیزوں سے سرفراز کیا جائے گا وہ باغات ہوں گے۔ بعض مفسرین نے صرف باغ ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ بھی کچھ بہت بہتر نہیں ہے، یعنی اتنے کہتے ہیں طرح طرح کے باغات ہوں گے، جنات کے حدائق کہہ کے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک تو متعدد اور بے شمار قسم کے گارڈن ہوں گے، اور اس گارڈن کی طرح طرح کی انواع ہوں گی، قسمیں ہوں گی، کہیں یوں سمجھیے کہ پھولوں کے باغات ہوں گے، کہیں میوہ جات کے باغات ہوں گے، کہیں پھلوں کے باغات ہوں گے۔
تو جتنی بھی قسمیں باغات کی ہو سکتی ہیں ان ساری قسموں سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا. اور پھر بھی یہ بھی بتایا ہے کہ وہ عنابا، کہتے ہیں کہ کہیں انگور کے بھی باغات ہو سکتے ہیں، اور انگور کی سے اللہ کے جو متقی بندے ہیں ان کی تواضع کی جائے گی. اور پھر جو ان کی کامیابیوں کی ایک صورت یہ بھی ہے وہ کواعبا، کہ ان کو اس طریقے کی بیویاں دی جائیں گی، کہتے ہیں کہ جو بیویاں بالکل جوان ہوں گی. کواعبہ اسے کہتے ہیں کہ جس عورت کا سینہ بالکل سے اٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سینہ جن کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور عورتوں کے حسن کے سلسلے میں، جمال کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ قرآن نے اس کو یہاں پیش نظر رکھا ہے کہ ان کو اس طریقے کی حوریں دی جائیں گی کہ جو بہت ہی جوان ہوں گی، شاداب ہوں گی، کہتے ہیں کہ بالکل سے گداز بھی ہوں گی، قرآن نے کہا ہے. اور ان عورتوں کی ایک صفت یہ بھی بتائے گی اترابا، کہ ساری جو عورتیں ہوں گی جنت میں وہ سب کی سب ہم عمر ہوں گی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور کہتے ہوئے کچھ ہنسی بھی آ رہی ہے کہ خاص طور سے آپ فلم کو آپ دیکھیے کہ جب کسی گانے کا سین آتا ہے تو اس گانے کے سلسلے میں جن عورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ عورتیں سب ہم عمر ہوتی ہیں. ان کا قد بھی دیکھا جاتا ہے فلمی دنیا میں خاص طور سے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ طرح طرح کی، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، تو کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے بال جھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنا تھا کہ نہیں، وہاں ہم ایسی عورتوں سے، ایسی حوروں سے اللہ کے پاک باز بندوں کو نوازیں گے جو سب ایک جیسی ہوں گی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ متساویہ، سب کے سب برابر ہیں. تو جب چیزیں برابر ہوتی ہیں، برابر سے سجائی جاتی ہیں، یا یوں کہیں کہ عورتیں جب سب کھڑی کی جائیں گی تو اس سے ایک حسن برستا ہے. تو اس طریقے کی خوبصورت قسم کی، بہت ہی جوان قسم کی عورتوں سے اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت میں متقین کو نوازے گا. اور پھر یہ بھی بات کہی ہے، عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تفریح میں، لیکن میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ کاسن دہاقہ، اور کہتے ہیں کہ ان کو جس جام میں شراب پیش کی جائے گی، جیسے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ میرے گلاس میں پانی بھر کے لاؤ، اگر خالی ہوتا تو ڈانٹتا ہوں ان سبوں کو. تو جو شراب ہوگی، شرابی یہ چاہتا ہے، گھڑوں پی جاتا ہے. پروفیسر صاحب میری بات کو غور سے سنیں، گھڑوں پی جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو اس کو جام دیا جائے گا، جو جام میں شراب ہوگا وہ خالی نہیں ہوگا. جیسے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دنیا کا جو شرابی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن وہاں کی جو شراب ہوگی اس میں اتنی نفاست ہوگی، اتنا ٹیسٹ ہوگا، تو جتنا چاہے گا وہ نفیس قسم کی، سیلڈ قسم کی جو وائن ہوگی وہ اس کو پیش کی جائے گی. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے دہاقہ میں لبے لب ہوگی، مطلب جتنے جام وہ چاہے گا چڑھاتا جائے گا، پیتا جائے گا. وہاں پر نہ تو جام کی کمی ہوگی، نہ شراب کی کمی ہوگی. لیکن قرآن نے اس شراب کو شراب طہور کہا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یہاں کی جو شراب ہے، جب وہ پی لیتا ہے تو بہکتا ہے، جگتا اور بکتا ہے، مغلظات الفاظ، گالیاں اس کی زبان سے نکلتی ہیں. لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب متقین اس شراب طہور کو نوش کریں گے، چڑھائیں گے، چڑھانے کے باوجود لا یسمعون فیہا لغوا، لیکن پی کر کچھ وہ لغویات میں مبتلا ہو جائیں. کہتے ہیں کہ بری باتیں ان کے منہ سے کلمات نکلنا شروع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے. وَلَكِذَّابًا، اور اسی طریقے سے جب شرابی شراب پیتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ حقائق کو اگلنے لگتا ہے. اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس دشمن کو گالیاں دینے لگتا ہے. لیکن اس شراب کو پینے کے بعد کسی کو گالیاں دے،
کچھ جھوٹ بولنا وہ شروع کر دے، اس کی بالکل کسی طریقے سے گنجائش نہیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور کہتے ہیں کہ یہ متقین کو جو چیزیں دی جائیں گی، جن نوازشوں کی، رحمتوں کی بارش ہوگی، وہ ان کے جو نیک اعمال ہیں، جو ان کی پاکیزگی رہی ہے، جو ان کے اعمال صالحہ رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ پورا حساب کتاب چکائے گا۔ جس طریقے سے اسی سورہ میں پیچھے فجار کے بارے میں بات کہی گئی ہے اور متمردین کے بارے میں بات کہی گئی ہے، جزان وفاقہ وہاں کہا گیا ہے، یہاں حسابہ کہا گیا ہے، تو پورا جس طریقے سے ان کو شرور و فتن کا عذاب ملے گا، اسی طریقے سے متقین کو بھی پورے طریقے سے ان کے اعمال صالحہ کے تعلق سے نوازا جائے گا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروردگار نوازنے والا ہے، یہ آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، وہی اس کو نوازے گا۔ اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا یملکون منہ خطابا۔ یہاں بات تھوڑا سا یہ بھی پیچھے جانا چاہوں گا کہ شفاعت کے تعلق سے جو غلط عقائد مشرکین اور کفار کے ہاں پائے جاتے تھے، یا یوں کہیے کہ آج کے بعض اہل اسلام کے لیے یہاں پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیا، اپنی ذات کو ان سے وابستہ کر دیا، تو ہم کچھ کہتے رہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے سامنے خطاب کرنا چاہیں گے، اللہ کے حضور اپنی زبان کو کھولنا چاہیں گے، تو یہ جو بدکردار قسم کے، جو مجرمین قسم کے اللہ کے بندے ہیں، وہ خطاب نہیں کر سکتے، اپنی زبان کو اس کی اجازت کے بغیر ہلا نہیں سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ عربوں کو یہ تصور تھا کہ جو فرشتے ہیں یا ہمارے جو اصنام ہیں، بت ہیں، وہاں پر اگر کچھ معاملہ بگڑ گیا تو وہ معاملات کو سنبھال لیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ تو قرآن ایک طریقے سے اس کی یہاں پر تردید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہتے ہیں کہ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس دن پیشی ہوگی میدان حشر میں، جتنے سارے فرشتے ہیں اور فرشتوں کے جو گلے سرسبد ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ سارے لوگ سب بنا کر کھڑے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی ایک طریقے سے قائد ہوتا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے پبلک سب بنا کر کھڑی رہتی ہے، وہ اس کے طریقے سے پروٹوکول دیتی ہے۔ تو ایک طریقے سے اللہ کی جو عظمت ہے، اس کی وحدانیت کی، اللہ کی جو عظمت ہے، اس کی قوت و طاقت کے لحاظ سے سارے لوگ، سارے فرشتے اس طریقے سے کھڑے ہوں گے، لیکن کھڑے تو ہوں گے، لیکن لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، لیکن اس میں سے کوئی اپنی زبان ہلا دے، اس میں سے کوئی کسی کی شفاعت اور سفارش لے کے آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ خاص طور سے فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتوں کو بھی وہ اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے اور ایک طریقے سے ان کو بھی پرستش کرتے تھے، اور ان کی پرستش کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما تھا کہ اگر قیامت آتی ہے، میدان حشر کا قیام عمل میں آتا ہے، تو یہ ہماری وہاں سفارش کریں گے اور ہمارے معاملات سب کے سب بہتر ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کہا بھی، یعنی حضرت جبرائیل نے، فرشتوں نے، یا یوں کہیے اللہ کے رسول نے، اگر کوئی بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ اپنی زبان کو کھولتا ہے، تو اس کی زبان سے وقال صوابا، سوائے سچ کے، سچائی کے اور کچھ نہیں نکل سکتا ہے۔ اگر امت مسلمہ کا کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ان کی زبان میں جو عشق ہے، عشق محمدی جو ہے، ان کو بچا لے گا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر گمان باطل ہے اور غلط ہے یہ تصور، بلکہ قرآن اور حدیث کے تصور کے برخلاف ہے۔ اور کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب وہ اس ابتدا میں سورہ کی بات کہی تھی کہ قرآن نے کہی تھی کہ قیامت کی ابتدا کو تسلیم کر لو، پھر اینڈ بھی اسی پر ہو رہا ہے، ذالک الیوم الحق، یہ جس دن کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو بہت جلد آنے والا ہے، وہ دن بالکل سچ ہے۔ اس سچائی سے کوئی بچ جائے اپنے استکبار کی وجہ سے، اپنے کبر و غرور و افتخار کی وجہ سے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے تو بالکل سراسر وہ اس کا ذہنی خلجان ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، تو میں تمام بندوں سے، یعنی قرآن تمام بندوں سے یہ کہنا چاہتا ہے، ایک طریقے سے اس کی اپیل ہے، اس کی التماس ہے، درخواست ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے التماس کرتا ہے، یہاں بھی اللہ اپنے بندوں سے اپیل کرنے جا رہا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اگر اس دن اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی، پیشی کے دن اللہ کے یہاں اگر کوئی اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، جن باغات کا اوپر ذکر ہوا ہے ان باغات میں جا کر نوجوان حوروں سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، وہاں کے پھولوں سے، وہاں کے پھلوں سے کہتے ہیں کہ لذت آمیز ہونا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو بغیر ٹھکانہ بنائے ہوئے یہ سب چیزیں اس کو نہیں مل سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہتے ہیں کہ جو ان قریب ہے وہ عذاب بالکل آنے ہی والا ہے، بالکل تم کو چھونے ہی والا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس آنے والے عذاب سے ہم تم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا تو تمہارے ان ہاتھوں کے جو کرتوت ہے، جو تمہاری کمائی ہے، جو تمہارا اکتساب ہے، وہ سب چیزیں تم اپنی نظروں سے دیکھ لو گے۔ اگر تمہارے ہاتھوں نے اچھائیاں کمائی ہیں تو تمہارے لیے یہی جنت ہوگی، یہی باغات ہوں گے، اور تمہارے ان ہاتھوں نے اگر برائیاں کمائی ہیں تو کہتے ہیں کہ سوائے جہنم کے، آگ کے، گرم پانی کے تمہارے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے جو باغی بندے ہیں، سرکش بندے ہیں، جب اپنی آنکھوں سے اس سخت دن کا مشاہدہ کر لیں گے تو اس کے جو شدائد ہیں، اس کی جو سختیاں ہیں، اس کی جو حدت ہے، اس کی آگ کی جو ایک لپٹ ہے، اس لپٹ کو دیکھ کر گھبرا کر یہ کہنے لگیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تو کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے اور ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ ایک طریقے سے انداز ہے، ایک طریقے سے اسلوب ہے، جیسے انسان کہتا ہے کہ کاش کہ اس واقعے کے وقوع سے پہلے، اس ایمرجنسی سے پہلے، اس لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری جان ہی نکل جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قیامت کے روز جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اگر کسی جانور نے کسی جانور کو تکلیف پہنچائی ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بکری کے سینگ ہے اور بعض بکریوں کی سینگ نہیں ہوتی ہے، اس سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے، تو دونوں آمنے سامنے کی جائیں گی اور وہ اس کو ایک طریقے سے سزا دی جائے گی، اور اس سزا کے بعد